مگر عباس صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، کیا ضرورت تھی اچانک ہی اب وزیر اعظم صاحب کو ایک طرف کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی تھی اور آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ الزام اپنا دہرا رہے تھے، تو آج کل کے مخصوص حالات میں اس الزام کو دہرانے یا ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی موجودہ حکومت کو اور وزیر اعظم شہباز شریف کو؟ بیسکلی ظاہر ہے جو گورنمنٹ ہے کچھ سائن آف نروسنس بھی نظر آتی ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ کہیں گورنمنٹ کو یہ اپریہنشنز ہیں کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی یا تحریک انصاف کی کہیں بیک ڈور کچھ نیگوسیشنز چل رہی ہوں، حالانکہ اس کی مسلسل تردید ہو رہی ہے، لیکن جو پچھلے 2-3 مووز ہیں تحریک انصاف سے اس میں ان کا اسٹانس بھی تھوڑا سا سافٹن ہوا ہے، خاص طور پہ جب یہ آرمی چیف کا لیٹر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو لیٹر ویسے ہم بات کر رہے تھے، جو لیٹر لکھا ہے آرمی چیف کو، اس میں جن طرف اشارہ کیا ہے، تو جو گورنمنٹ کی سائڈز ہیں، اگر مجھے لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سائڈز جو آپ ان کے مسلسل بیانات دیکھ لیں، ٹاک شوز دیکھ لیں، ان ساری چیزوں ٹاک شوز میں جو گفتگو کرتے ہیں، مجھے تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کنسرن نظر آ رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کھیل پلٹ رہا ہو، حالانکہ بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا اور لگتا بھی نہیں ہے کہ فوری طور پہ کوئی چیز ہو جائے گی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ مووز نظر آتی ہیں، کچھ اطلاعات ہوتی ہیں۔ دیکھیے آل آف سڈن مذاکرات ختم کر دیے گئے اور تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن دوسری طرف کچھ نہ کچھ وہ ایکٹیویٹی اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جو ٹرننگ پوائنٹ ہوگا میرے نقطہ نظر سے وہ ہوگا کہ یوم احتجاج جو 8 فروری کو منا رہے ہیں، اس کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے، وہ صرف محض جلسہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ چیزیں بڑھتی ہیں اس میں، جو اور جس طرح کیا وہ سولو فلائٹ ہی رہتی ہے یا کلیکٹیو کوئی موومنٹ کی طرف جاتے ہیں، ان ساری چیزوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو کس پچ پر تحریک انصاف جا کے کھیلنا چاہ رہی ہے، اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے غالباً گورنمنٹ نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ان کو لاہور میں اجازت نہیں دیں گے اور وہ پریشر کہیں نہ کہیں سے فیل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ورنہ کوئی اس وقت جو کوئٹہ میں جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، دیگر جگہوں پہ ہو رہا ہے، اس کا آل آف سڈن یہ بات تو کی جاتی ہے۔ کل خواجہ آصف بھی کہہ رہے تھے کہ جی افغانستان سے چیزیں ہو رہی ہیں، موو ہو رہی ہیں، اور پھر آج شہباز شریف کا یہ کہنا کہ جو بھی تحریک انصاف کے دور میں حکومت میں جس طرح یہاں لا کے سیٹل کیا گیا تھا، یہ ساری چیزیں مجھے کم سے کم ایک سائن آف نروسنس آن پارٹ آف دا گورنمنٹ نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ نواز شریف کی حکومت جو ہے یا شہباز شریف کی وہ نروس ہیں، اور کوئی ایسے آپ کو اشارے مل رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہو کہ نواز شریف یا شہباز شریف جو الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایم این ایز کو ڈیولپمنٹ فنڈ بھی جاری کیے جا رہے ہیں، پنجاب میں خاص طور پہ نواز شریف سے ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں نون لیگ کے ایم این ایز کی، تو صرف لاہور میں ایک جلسے کے اعلان کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا معاملہ اس سے بھی تھوڑا آگے کا ہے؟ کوئی جلسہ تحریک صاحب پہلی دفعہ تو کر لی گئی، میں پچھلے 3 سال کی جو تحریک صاحب کی جو ایکٹیویٹیز کی بات کروں، جو تحریک صاحب نے نہ ہڑتال اور لاک ڈاؤن پہلی دفعہ کرا رہی ہے، 8 فروری کے بعد کم و بیش 5 دفعہ ملک گیر لاک ڈاؤن ہڑتال کی کال عمران خان صاحب دے چکے ہیں 8 فروری کے الیکشن کے بعد۔ میں یہ ان میں ایچ چوک کی جو 3 جو کی ریلیز ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے پہلے جو لاہور میں جلسہ کر چکا ہے اس کی وہ بھی اس کا 20 بلٹن نہیں ہے کہ یہ 5 دفعہ پورے ملک کی ہڑتال، لیکن وہ صدابہ سراج ثابت ہوئی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پریشر ہوتا ہے۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے انہیں ہر دفعہ تحریک صاحب نے جب بھی اعلان کیا ہے انہوں نے اس کو بجائے راستہ سے پیسے دینے کے کسی جگہ بھی اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور میرا تو نظر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس کو پورا موقع دیں اور پولیس ایکٹیویٹی موقع دیں، اور آسمانی گر پڑے گا۔ اگر کے پی کے اندر ان کے بعد فری ہینڈ ہوتا ہے نا، وہ آتے ہیں دندناتے آتے ہیں، تو کون سا کوئی ایسا بڑا قیامت کے صاحب نے آج کا مظاہرہ کیا ہے جس سے وہ
گورنمنٹ کے لیے کوئی بہت ہی پریشانی یا ایک ان کی پشیمانی کا سامان لے کے آئے. تو یہ جو خط لکھا گیا ہے آرمی چیف کو، تو آپ کے خیال میں حکومت کے لیے یہ بھی کوئی پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا؟ جو چیف جو مدرسہ نے بات کی ہے نا، پاکستان کے اندر ایسے امکانات تو موجود ہوتے ہیں، لیکن اسے آرمی چیف سے خط کا اس سے ایسا تعلق نہیں ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو 26 آئینی ترمیم ہے نا، یہ بالکل اسی کے پیٹرن پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ 1 مہینے کے اندر پتہ نہیں کتنے ابال آئے، کتنے اتار ہوئے، کتنے چڑھاؤ آئے. آج فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا کہ آپ خبردار ہمارے پاس مسودہ نہ لے کے آئیں. طریقے صاحب نے کہہ دیا کہ جی 26 آئی ترمیم کے اوپر ہم احتجاج کریں گے. پھر وہ بخیر و خوبی قبول بھی ہو گئی، اور میرے نزدیک سارے آن بورڈ تھے. کہنے کی بات ہے کہ ووٹ دیا یا نہیں دیا، فار آل پریکٹیکل پرپسز تحریک انصاف جو تھی اس پہ آن بورڈ تھی، اور رحمان صاحب آن بورڈ تھے، حکومت آن بورڈ تھی. ڈیفینیٹلی سولوشن کی ایک موو تھی، ان کی ضرورت تھی 26 آئی. اور یہ ساری کی ساری تیری سرکاریں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. عمران خان صاحب بھی آن بورڈ تھے اور آج تک اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، وہاں پہ ہر جگہ بیٹھے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی چبے کی بات نہیں ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آرمی چیف کو خط لکھا گیا ہے تو اس سے یہ بھی تاثر ضرور بنا ہے، خاص طور پہ انٹرنیشنلی اور نئی امریکی انتظامیہ کے سامنے، کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ فوج کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ کوئی پاکستان کے لحاظ 70 سال کی تاریخ کے اندر یہ چیز تو ایسا ہے کہ ایک پورا آسمان کے اوپر نقش ہے. وہ کہتے ہیں دیوار پہ کنند ہے، ہر جگہ پہ یہ 400 یہ بات ہے. خط کے متن سے آپ خط کے متن سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو باتیں عمران خان نے لکھی ہیں خط میں؟ دیکھو جی، عمران خان صاحب تو خود مجھے پارٹنر کرائم لگتے ہیں. اگر وہ شریک جرم نہ رہتے، باجوہ صاحب کے ساتھ 5.5 سال جو ہے ان کے ہر کام کے لیے مددگار معاون مسابقت نہ ہوتے، تو آج میں کہتا کہ ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی مورل ایجوکیشن ہے. باقی میرے پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ 70 سال سے ہم تو اسٹرگل کر رہے ہیں کسی جگہ آئین بحال ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ہر دفعہ ہر اقتدار تبدیل ہوتا ہے، ہر نظام آتا ہے، ہم آئین سے دور ہوتے جاتے ہیں. ایکسپشن کا جو موجودگی وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، عمران خان صاحب، مسلم نون، پیپلز پارٹی، یہ اس کا کون سی ان کا ایکسپشن میں اختلاف کون سا ہے؟ مجھے بتائیں کہ کون سا اسکولی اختلاف ہے ان کا، اور کہاں پہ یہ ایکسپشن کے ساتھ جو ہے یہ باجوہ کے ساتھ عمران خان صاحب سپٹمبر میں مل رہے تھے 2022 میں، اتنا کچھ کہنے کے باوجود تو کیا طے کرنے گئے تھے؟ کیا اسے آئین بحال کروانے گئے تھے؟ اس لیے میں تو میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو آپ جو سیاستدان ہیں ان کے ساروں کے موقف کے اصولی ہیں. پر یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک آخری بات ہے، وہ شیخ صاحب سے کسی پوچھا تھا کہ جنت میں جاؤ گے دوزخ میں، انہیں کہا 4 آنے کا فائدہ ہے. ان کی سیاست کو جہاں پہ کوئی پریگمیٹزم قسم کی سیاست ہے، جہاں تقویت ملتی ہے، یہ آپ کو ہم سب کو ابینڈن کر کے فوراً ہی گھوڑے میں سوار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جی تیمور جھگڑا صاحب، کیا ضرورت تھی خط لکھنے کی؟ مطلب کہ اب افطاری کے وقت آپ روزہ نہیں توڑے، آپ افطاری سے پہلے ہی؟ نہیں جی، میں خط میں بھی کامنٹ کرتا ہوں. مجھے 3 باتیں جلدی سے کہنے دیں. سب سے پہلے تو میرے خیال میں جس بہادری کے ساتھ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کنفرنٹ کیا ہے جو ان کے بیٹے حسان نیازی کو ملٹری کورٹ میں پنشمنٹ ملی ہے، جو بھی پولیٹیکل ڈفرینسز ان کے ویوز اور ہمارے ویوز میں ہے، ان کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اور یہ میں اسکرین پہ جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ جو شہباز شریف نے کہا ہے، مجھے 2 باتیں جو ہے وہ یاد آئیں. ایک تو پبلکلی جو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ وہ یہ جو پلان تھا کچھ پاکستانی ملیٹنٹس کو ری سیٹل اور سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنے کا، کہ اس کا سارا ملبہ عمران خان پہ ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کبھی جو ہے وہ کسی سول گورنمنٹ کا اکیلے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ تعجب کی بات کہ مجھے لٹرلی لائیو یاد ہے 22 جون 2022 کو خان صاحب کی گورنمنٹ کے جانے کے بعد
رانا ثناءاللہ اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے پبلکلی یہ ڈیفینڈ کیا ہے، اور اس وقت تک کوئی ریپیٹریشن ان کی نہیں ہوئی تھی، پی ایم ایل این کے دور میں ہوئی ہے. تو یہ ایک کنوینئنٹ جھوٹ ہے. اور مجھے آج یاد آیا، یہ پہلے نہیں لیکن کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے، یہ وہی شہباز شریف نہیں ہے. یہ میں نے ابھی کنفرم کیا، ٹریبیون میں رپورٹ آئی ہے کہ جب 2010 میں انہوں نے القاعدہ کے چیف اسامہ بن لادن کو آفر یا پیشکش کی تھی کہ آپ جب تک پنجاب میں نہ کریں حملے، باقی پاکستان میں کرتے جائیں. میرے خیال میں اس کے بعد ان کو یہ حق نہیں جو ہے وہ پہنچتا کہ وہ کسی کو جو ہے وہ بھاشن دے کہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا پڑتا. ٹھیک ہے، اب وہ خط پہ آ جانا، کیا ضرورت تھی اب مغرب کے ٹائم؟ اس سے پہلے ہی آپ نے روزہ توڑ لیا. نہیں دیکھیے، عمران خان ایشوز کو ہیڈ آن ٹیک آن کرتے ہیں. اچھا، آئی تھنک جب آپ کہتے ہیں کہ سارے جو فی الحال جو سارا حال ہے، کل میں مالک صاحب کے شو پہ تھا تو ہمیں چونکہ یہ پیکا اور سارا کچھ کی وجہ سے جو ہے وہ کہنا پڑتا ہے، تو جب انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ فلی انوالوڈ ہے، تو پھر ہم کیا کہیں؟ دیکھیں، پاکستان کو نارملائز کرنا ہے. عمران خان کے خط کا جو ایک بنیادی مقصد ہے، انہوں نے کہیں جو ہے وہ نہ آرمی سے نیگوسیشنز مانگی، نہ ان سے ریلیف مانگا. انہوں نے کہا جو پاکستان کی سچویشن ہے اس میں آرمی کو اپنا کانسٹیٹیوشنل رول پلے کرنا چاہیے، پیچھے ہٹنا چاہیے پولیٹیکل رول سے، کیونکہ آج والے رول میں جو ان کو انٹرنلی ملیٹنسی کے اگینسٹ اسٹرگل کرنی پڑے گی، شاید ان کو اس طریقے سے سپورٹ ہی حاصل نہیں ہے. اس کے لیے خط لکھنا ضروری تھا. راستہ کیا رہ گیا ہے؟ عدالتیں چل ویسے رہی بیان دیتے رہتے ہیں کہ آرمی کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے، تو خط لکھ کے کیا ضرورت تھی ایک انڈیویجول کو ایڈریس کر کے؟ میرے خیال میں اگر ایک ایکس پرائم منسٹر، وہ ایکس پرائم منسٹر جو بھی ہو، وہ نواز شریف بھی ہو سکتے ہیں، وہ بینظیر بھٹو بھی ہو سکتی ہیں، اگر ہم اتنی سمبولک ویلیو بھی پرائم منسٹر کے آفس کو نہ دیں کہ ایک ایکس پرائم منسٹر ایک آرمی چیف کو یا کسی کو بھی خط لکھ سکتے ہیں. لیکن وہ پھر الزام بھی تو لگاتے ہیں نا آرمی چیف پہ بہت سی باتوں کا. میرے خیال میں جو خط میں لکھا، خط میں کوئی الزام نہیں لگایا گیا، اور الزام ہے بھی نہیں. میں ایک اور چیز پہ بات کروں